الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم نے 20واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے ان آیات میں، کہ 5-6 آیات ہیں، اور پھر سوالات بھی کیے ہیں۔ یعنی کہ یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اندھے گونگے بہرے بن کے کسی چیز پر عمل کرنے ہوئے روکتا ہے، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ یہ تقریباً یہ باتیں ساری پیچھے آ چکی ہیں، جیسے اس میں یہ پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے کہ آپ نے کوئی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی 2 سمندروں کی، ڈیفرنٹ کلر ہے لیکن پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، یا پھر ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے، پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، یعنی کہ ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کر رہا ہے؟ کیا تم لوگ سوچتے کم ہی سوچتے ہو؟ یعنی کہ خلیفہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنایا ہے انسانوں کو، دوسرا یہ کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، اور یہ کہ زمین میں فرما روائی یا تصرف کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ یہ خلیفہ بنانے کی میننگز ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے 63، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر رہا ہے؟ بہت بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تاریکیوں میں راستہ دکھانے کے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، اس سے لوگ سمت دیکھتے ہیں، اور کتنے بادل ہیں جو ہیوی ہوتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے پانی اٹھا کے ہوا میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہ کام یقیناً نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ساتھ نہ کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی کوئی انسان یہ کام کر سکتا۔ اگلی آیت ہے، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ اس نے پہلے پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ بھی اٹھائے گا، پیدا کرے گا۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب مانتے تھے، چاہے مشرک تھے، کافر تھے، یا چاہے اب کی مشرک کافر قومیں ہیں، وہ بھی ایک سپر پاور کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے، انسانوں نے نہیں کیا، لیکن ساتھ میں شریک بناتے ہیں۔ 65 آیت ہے،
ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بے شک کوئی بھی نہیں جانتا۔ بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ بدلتی نہیں ہے، دنیا کے شروع سے لے کے اینڈ تک سب لوگ ہی ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ کہو ذرا زمین پہ چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں زمین میں چلنے پھرنے سیاحت کرنے کی دلیل آئی ہے، لیکن عبرت کے لیے، یہ نہیں کہ لوگ یہ دیکھنے جاتے ہیں آثار دوسری قوموں کے اور تباہی کے بھی، جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان کے بھی، لیکن سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، خوش گپیوں کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں جانا، اس لیے جانا ہے، سیاحت کرنی ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینے میں اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ جو گرنج وہ ظاہر کرتے تھے یا جو ان کے اندر سینوں میں تھا۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یہاں واضح کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈ ہے، قرآن نہیں ہے یہاں مراد، وہ ریکارڈ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہے۔ یہ واقع ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صحیح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو۔ یعنی کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے دل مردہ ہو گئے ہوں، ضمیر جن کے مار چکے ہوں، اور بہروں تک اپنی پکار نہیں پہنچا سکتے جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی کہ لوگ صرف ایسے نہیں کرتے کہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے، بلکہ یہ کہ وہ بھاگ بھی جاتے تھے، کنی کترا کے نکل جاتے تھے کہ ان کی باتیں سننی ہی نہ پڑے، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ یعنی کہ کھینچ کھینچ کر زبردستی آپ کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جب ہماری آیات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اس جانور کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب وہ کیسا ہوگا، وہ ایک ہوگا یا بہت سارے جانور پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جانور کے نکلنے کا وقت یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ اب
ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسری نشانی کے قریب ہوگی، یعنی کہ سورج کے مغرب سے نکلنے اور یہ جانور کے آنے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا ٹائم کا. بس یہ دو رکو ختم ہو گئے، میرے خیال میں عالیہ کا ہے. عالیہ بھابی کا نا وہ آپ نے دوسرا پڑھ لیا، ان کا دوسرا تیسرا تھا. اب عالیہ میرا بھابی صرف آپ سے ایک پڑھ تھا. لیا. ہاں جی جی آپ کا جی. ایک. اچھا میں نے نہیں خیال کیا اس بات کا، سوری. کوئی مسئلہ نہیں بات، چلے بتا دینا انشاءاللہ. تھا نا. کوئی نہیں، میں کوئی نے آپ کہا ماشاءاللہ آپ ایکسپلین کرتی ہیں تو وہ سب کو سب سے زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا آپ کرتی ہی رہے، اچھا لگ رہا نہیں ہے. نہیں، آپ کو بھی سب کا ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے، تو مجھے بیچ میں لگا میں کہ یہ آج گڑبڑ ہو گئی مجھ سے. کوئی بات نہیں، کوئی بات. میں اب ایک ہی کر لیتی ہوں نا تو پھر. ہاں چلے صحیح. اچھا اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، اور پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے. اس آیت میں جو ہے کہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ جس ٹائپ کے ہوں گے ان کے الگ گروہ بنا دیے جائیں گے. جیسے کوئی شرابیوں کا ٹولہ الگ کر دیا جائے گا، یا جو کوئی چوریاں کرتے تھے ان کا ٹولہ الگ، یا کوئی معذلہ یعنی کہ زانی ہے ان کا ٹولہ الگ. اس طرح ہر ایک کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی کہ ان کے پاس آیتیں آتی تھیں اور وہ ان کو سمجھے بغیر ہی، ان میں تدبر کیے بغیر ہی ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، کنی کترا کر گزر جاتے تھے. بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے. یعنی کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے جواب میں. کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سور پھونکنے کی بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نفخے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے. پہلا جو پھونک ہوگی اس میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، اور دوسرے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسرے میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے. اور بعض علماء کا نزدیک ایک چوتھا نفخہ بھی ہے جس سے سب لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جسے اللہ چاہے، تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو علماء کے نزدیک یہ انبیاء، شہداء، فرشتے، اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. یعنی کہ پہاڑ جو اپنی جگہ اتنے مضبوط نظر آتے ہیں وہ بھی اس دن بادلوں کی طرح چلیں گے، اور یہ اللہ کی عظیم قدرت ہوگی. جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. اور جو برائی لے کے آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یہاں شہر سے مراد مکہ شہر کا خاص طور پہ ذکر ہے کیونکہ اسی میں خانہ کعبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا. اور حرمت والے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی جو ہے وہ منع ہے.
اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں ایمان قبول کیا۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ بے شک، بے شک۔ یعنی کہ زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو موت کے وقت جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے جو ان کی روح قبض کریں گے تو پھر وہ ان نشانیوں کو ضرور مان لیں گے، لیکن اس وقت ان کو یہ ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بھابھی ایک سوال تھا، کل ہم ایک ذکر کر رہے تھے وہ عالم برزخ کا، کہ عالم برزخ جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں، نیلا بھابھی، تو جی جی اب میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو جو قبر میں ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے وہ کیا کافی نہیں ہوتا کہ پھر ہمیں روز حشر بھی حساب دینا ہوگا؟ یہ بہت ساری سٹیجز ہیں۔ اچھا جو موت ہے نا وہ زندگی کی سب سے مشکل ٹائم ہے، لیکن اچھا موت کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس میں یہ جو موت ہے یہ سب سے آسان ٹائم ہے۔ ٹھیک، عالم برزخ میں ہی حساب شروع ہو جائے گا، یعنی کہ ایک طرح سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، جو بد ہیں ان کی جہنم کی طرف سے کھل جائے گی۔ ٹھیک، پہلے ہی 3 سوال ہونے ہیں قبر میں جا کے، صحیح، اور ان سوالوں کا جواب صرف مومن دے سکیں گے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اسی ٹائم سے ہی پتہ چل جائے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قبر میں ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آگے حشر میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن صحیح۔ بہت ساری سٹیجز ہیں، آپ یہ بک پڑھ کے دیکھ لیں جب زندگی شروع ہوگی۔ اچھا یہ ایک ہاں جب ایک زندگی، بک ہے جی، جب زندگی شروع ہوگی، یہ نا اس پہ نیٹ پہ ہے، اچھا ٹھیک تو ٹھیک، وہ بک پڑھیں آپ، پوری نہیں بس ڈیٹیل اس میں مرنے سے مجھے لے یہ، کے اب آخر ہمیں تو تک نہیں جنت معلوم نا کہ پہنچنے تک۔ قیامت، ہاں، اب ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ جو ہمارا وہ ٹائم پیریڈ قبر کا ہے کیا اس میں بھی ہاں بس ہمارے یوں حساب؟ سمجھو کہ جو مر گیا ہے نا اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، اس کا حشر اچھا اس کا، شروع ہو گیا ہے جو مر گیا ہے۔ اچھا اس کا حشر لگا اچھا ہوا جو ہے سب روح اس کے اللہ تعالیٰ بعد؟ نے پیدا کر دی ہے اس کو موت نہیں آنی، وہ ختم نہیں ہونی، اچھا یہ ٹھیک ٹھیک، عارضی موت آئے گی، لیکن ہوں، انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے کا ویسے ہی دوبارہ اٹھانا ہے، اسی ذہن اسی جسم کے ساتھ جیسا ہوں، دنیا میں تھا، تاکہ جو بھی اس کے ساتھ وہاں ہو اس کو پتہ چلے کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ نہیں ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے رات کو کہ پھر وہ جب عدالت لگے گی تو ہم سے تو پہلے حساب کتاب ہو چکے ہوں گے، پھر ہمارے پھر دوبارہ حساب کتاب ہوں گے سارے جو ہم سب نے کا دنیا، ہوگا، سب کا ہوگا، پوری امتوں کا ہوگا۔ نہیں ہم تو حشر قبروں میں میں اتنے سال گزار چکے ہوں گے ہم، یعنی ہماری زندگی تو ختم ہو چکی ہو، یعنی ہم تو کافی ٹائم سے قبر میں ہوں گے، تو کیا ہم پہلے ہاں اپنے، یہ عالم برزخ اور ہے، ہوں، اور وہ اور ہوگا جب اچھا، تیسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ نکل کے قبروں سے جائیں گے، اصل میں ہوں، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا بھئی حشر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے۔ اور لیکن بھابھی اس کا آئیڈیا تو ہمیں ہو چکا ہوگا نا کہ ہم کس جگہ پہ ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے بالکل سوالات، بالکل ہو بالکل ہو جائے گا آئیڈیا، اچھا بالکل بھابھی ہو میرا جائے گا۔ کوشچن ہے، ہاں جی، میرا یہ کوشچن ہے کہ کیا جو قبر میں 3 سوال انہی کے بیس پہ ہمارا پھر جنت یا جہنم کی کھڑکی نہیں کھول دی جائے گی، باقی جو حساب ہے وہ تو روز محشر ہوگا نا؟ ہاں جی، ہاں ایسا جی، نہیں ہے ایسا ہی ہے۔ کہ یہی میں باقی جو پوچھ ہم رہی، دنیا میں شہداء کے بارے میں ہے کے بعد میں، کہ ان کی روحیں جنت میں جاتی ہیں سیدھی، اور اس ہوں، کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قندیلوں میں ہوتی ہیں یا پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح جی کا ہے، یعنی ہوں، کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہی ہے، جی لیکن یہ نہیں، ہے کہ وہ جنت میں چلی جاتی ہیں۔ ہاں جی، اور اسی جو طرح باقی ہم انبیاء دنیا میں اور کرتے رہے ہیں رسل نا، بھی جنت میں چلے گئے، ہاں لیکن جی، جو صدیقین ہے یا صالحین بھی ہے نا وہ بھی قبروں میں ہی ہے۔ ہاں ہوں، جی، قبر میں سے سب سے پہلے یعنی کہ جو روح تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلاً چلی گئی نا انبیاء کے اوپر، لیکن جی، جسد ان کا بھی قبر میں ہی ہے، بے شک، وہ باڈی سمیت نہیں گئے ہوئے۔ بے شک، ہوں، تو پھر سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اپنی قبر سے، لیکن حدیث میں ہے کہ وہ فرمایا کہ جب میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کے ساتھ کھڑے ہیں،
اب یہ نہیں معلوم کہ وہ پہلے قبر سے نہیں نکلے، وہ ان پہ یا قبر کی زندگی کیسی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے. جتنا بس ہمیں بتا دیا گیا اس پہ ہی رکھنا ہے، آگے سوچنا نہیں ہے، اچھا اپنی مرضی سے کچھ نہیں سوچنا. بس وہ جی برزخ کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی نا کل جب میں کہ بھائی واقعی اس کے بارے میں کوئی چیز. تو یہ بھابھی بک کے رائٹر وغیرہ کا کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ بک کا نام ایک رائٹر کا دفعہ. نام مجھے بھول رہا ہے، جب شائستہ زندگی میں آپ شروع کو ایک ہوگی. چیز اور بھی میں کلیئر نے کرنا پڑھی چاہ ہوئی ہے. رہی ہوں جی کہ جی ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو منکرین حدیث ہیں، کیونکہ حدیث میں ہاں، آپ کو واضح چیزیں ملتی ہیں برزخ کے حدیث بارے میں میں. پوری ڈیٹیل ہے قبر ہوں میں، قبر کے عذاب کی، سارا کچھ. صرف ٹھیک. یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے منکر ہے وہ بھی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی دلیل قرآن سے چاہیے. یہ ان یہ کے تو لیے ہے یہ کہ تو یہ ہماری آیت ان کے لیے یہ تو حجت بھابھی قائم. ہماری کہ بدقسمتی ہے نا کہ ہم نے. ایک دو دفعہ یہ بھی ہے کہ مجھے حدیث صحیح سے یاد نہیں، مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ فی الحال قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جی ہم، یا فی الحال قبر میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ تو قبر کا عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہو کے وہاں دعا کرتے تھے سب کے لیے، وہی بھی یہ بھابھی ایک ضرور بات. قبر بھینچے گی، ہاں وہ ضرور قبر ایسے کرے گی. اگر قبر نے نہ دبانا ہوتا تو آج معاذ کو نہ دباتی رضی اللہ صحیح عنہ. صحیح بات ہے وہ یہ جو آپ نے سنایا ہے تھا نا، صحابہ. یہ احادیث میں تو سب کچھ ہے قبر کے بارے میں. نہیں شاید قرآن میں بھابھی کا اتنی کوشچن ڈیٹیل سے نہیں ہے، ہوں لیکن حدیث میں تو ہے ساری باتیں. نہیں نہیں بھابھی کا کوشچن یہ تھا کہ شاید کہ یعنی سارا حساب کتاب قبر میں ہی ہو جائے گا قبر مگر میں نہیں نہیں وہی نہیں ہم. نہیں، ہاں قبر میں نہیں قبر میں ہوگا وہ صرف تھوڑا محشر سا ہوگا. ہونا ہے بس، باقی وہ تین سارا کوشچن اٹھنے ہی ہے کے بس بعد آپ کے. ہوگا. اور جو کچھ جو ہماری یعنی وہ ہیں گناہ ہیں ان کی سزا بھی ہم قبروں میں بھی بھگتیں گے. یہ نہیں یہ یہاں بھی ہم ہاں عذاب ہاں، جھیل کر پھر آگے کچھ دوزخ کچھ ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قبروں میں ہی دی جائے گی. جیسے یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے کوئی نہیں بچتا تھا تو وہ قبر میں اس کو وہاں جلایا جا رہا ہے. یا کوئی نافرمان ہے یا کوئی شرابی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. یہ بھی احادیث میں ثابت ہے، گناہ یہ جو مختلف گناہ سود اور کے ان بارے کے میں عذاب. یہ جو سود لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت ہاں، ساری خبریں سود پتہ خوروں نہیں کے سچ بارے میں ہے کہ سانپ ہاں ان کو وہ کاٹیں گے یا کچھ اس طرح کی ہے. اب مجھے ہاں صحیح مفہوم یاد نہیں آ رہا. صحیح. چلے جی جزاک اللہ قبر بھابھی کا بہت بہت. عذاب احادیث سے ثابت ہے. یہ حدیث ہوں کے منکر ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سے دو جی قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب پتہ نہیں وہ ایون نماز پڑھتے ہیں اور جب قرآن انسان عذاب کی جو ہے وہ روح نکالی جاتی ہے اسی وقت ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر نیک ہاں فرشتے آتے ہیں اور وہ وائٹ کلر کا کہتے ہیں خوشبودار کپڑا لے کے آتے ہیں جس میں روح کو لے کر وہ آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور مرتے جتنی وقت ہی دیر پتہ چل جاتا ہے. اسی وقت اور جتنی دیر میں گھر والے آپ کے غسل تدفین کا انتظام کرتے ہیں اتنی دیر میں روح آپ کی آسمانوں کی سیر کر کے پھر جب آپ قبر میں آتے ہیں تو وہ واپس آتی ہے. اور اسی طرح اگر جو ہے وہ بد انسان ہے تو اس کی روح کو گندے کپڑے میں اور بڑی خطرناک شکلوں والے فرشتے لے کے وہ سجین کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو وہ تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے. اور کچھ روحیں تو ایسی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے ان کے لیے، بالکل بالکل اس کو واپس پھینک دو. ایسے بالکل. بھی ہے. اب دیکھیں اس دن یقین کریں وہ باجی ناصرہ بتا رہی تھی، کہتی جب مجھے اندر بلایا ہے انہوں نے کہ نوز پین اتارے ہیں باجی خالدہ کی، کہتی میں حیران ہو گئی ہوں دیکھ کے، کیا روشنی تھی چہرے پہ. حرم کی طرف وہ کہتی ہیں سیدھا منہ کر لیا انہوں نے اور میرے سے پوچھا ہے بھئی یہ کون تھی، یہ کیا کرتی تھی. اچھا پھر شفیق بھائی سے پوچھا ہے کہ آپ کی مسز ایسا کیا عمل کرتی تھی، کیونکہ وہ تو روز مردے نہلاتی ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارے چند دن پہلے کی بات ہے اور ناصرہ باجی کہتی ہے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں رو رہی تھی، پریشان تھی، لیکن جب میں نے چہرہ دیکھا ہے نا میں آ کے آرام سکون سے بیٹھ گئی. صحیح. اور باقی بھابھی کچھ لوگوں کے چہرے فوت ہونے کے بعد کہتے ایسی مزید مسکراہٹ تھی نا کہ پتہ مزید نہیں انہوں نے خوبصورت کیا ہو جاتے ہیں. سین دیکھا ہے اور وہ مسکرا رہی ہے. ہاں بس وہ خوبصورت چہرے بس وہ آخری چہرے کی مسکراہٹ رہ جاتی ہے جب انسان جو ہے وہ. ابھی دیکھیں نا جو انسان پوری زندگی میں عمل کرتا رہا وہ اس کے چہرے سے نظر آئے گا. صحیح بات ماشاءاللہ ہے. اتنی نیک خاتون تو اللہ نے ان کے چلیں بھابھی بہت ٹائم لے لیا، آگے سے شروع کریں. یہ جزاک جنت اللہ. جہنم کی باتیں شروع ہونا تو اس کے لیے تو پتہ نہیں کتنے دن بھی لگ جائے، تھوڑے ہیں. بھابھی بک کا نام پلیز ایک دفعہ پھر بتا دیں. جب زندگی شروع ہوگی. جب زندگی شروع ہوگی.
انشاءاللہ. اس کا نام لکھا ہوا رہا ہے رائٹر کا انذار ابو یحییٰ. ابو یحییٰ. ٹھیک، اس کا سٹارٹ کریں. لغت کے اعتبار سے قصص، اب نئی صورت شروع ہو رہی ہے، صورت قصص. لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں. اس لحاظ سے لفظ باعتبار معنی بھی اس صورت کا عنوان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں حضرت موسیٰ کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے. یہ جو تینوں صورتیں ہیں، سورۃ شعراء، سورۃ نمل اور سورۃ قصص، ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئیں، اور یہ تینوں صورتیں مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل کر دیتی ہیں. سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. کل والی بھی ادھر اس طرح سے شروع ہوئی تھی، اب یہ والی بھی. طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہے. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تو ان کو سنانا تو بیکار ہوتا ہے. تو ادھر ان لوگوں کے لیے ہی ہیں یہ باتیں جو ایمان لائیں، اور فائدہ ان کا ہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جن کا انہیں ڈر تھا. ادھر حامان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ فرعون کا کوئی مطلب ساتھی تھا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی ہی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. اب ادھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کی جو ماں اشارہ کیا کہ ابھی آپ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور حضرت موسیٰ کی ماں تھی جو انہوں نے ان کو 3 مہینے تک دودھ پلایا، اور فوراً ہی انہوں نے ڈال دیا تھا، اور 3 مہینے کے بعد انہوں نے ان کو دریا میں ڈالا تھا. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اسے ڈھارس نہ بندھاتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیوں کو حرام کر رکھ دی تھی. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. تو یہاں پہ یہ تھا کہ فرعون کی بیوی جس کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے دودھ نہیں پیتے تھے، اور پھر فائنلی ان کی ماں کا ہی انہوں نے دودھ پیا. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب اب یہ نیکسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشومان مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا کہ اہل شہر غفلت میں تھے.
यहाँ गफलत से मुराद जो है वो ऐसा कोई टाइम है, जैसे सुबह सवेरे का टाइम हो सकता है, गर्मी में दोपहर का टाइम या सर्दियों में रात का टाइम। इसमें गफलत से ये मुराद है कि सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ उसने देखा कि 2 आदमी लड़ रहे थे, एक इसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता था। इसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ इसे मदद के लिए पुकारा। मूसा ने इसको एक घोंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। यह हरकत सरजद होते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतान की कारफरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कुन है। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उसको मारा था, तो वो उन्होंने ये सोच के नहीं मारा था कि ये मार ही जाएगा। उन्होंने तो उसका बचाव किया था अपनी कौम के आदमी का, और जब उन्होंने मारा तो वो मर गया, इसलिए उन्होंने फिर ये अल्फाज कहे कि ये शैतान की ही कारफरमाई है और वो ही दुश्मन है मेरा। फिर वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये भी दुआ है ना, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़िर लहू। चनाचे अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी और वो गफूरुर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि ऐ मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद मैं कभी मुजरिमों की का मददगार ना बनूंगा। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरता और हर तरफ से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि यकायक क्या देखता है कि वही शख्स जिसने कल इसे मदद के लिए पुकारा था, आज इसे फिर पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे वो जो शख्स मर गया था, फिर उसको रेत में दबा दिया था, लेकिन अगले दिन वो थोड़ा डरे हुए थे कि किसी तरह पता न लग गया हो सबको। और फिर जब अगले दिन उन्होंने देखा तो वही आदमी फिर किसी और आदमी से लड़ रहा था, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्से में कहा कि तुम बड़े झगड़ालू हो, तुम कल भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हो। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, तो वो पुकार उठा, ऐ मूसा, क्या आज तू मुझे भी उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है? तो इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता है, इस्लाह करना नहीं चाहता। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूँ। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए सहमते हुए निकल खड़े हुए और उन्होंने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। ये कल जो था वो थोड़ा हाईलाइटेड सा था किस्सा, तो और आज ही हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया सारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 22। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल दे। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और उनसे अलग एक तरफ 2 औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं। ये एक वाकया है जब औरतें कुएं से पानी उनको चाहिए था, तो वो हयादार औरतें थीं जो उन लोगों के निकलने का इंतजार कर रही थी, और वो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं जो और घर में कोई और नहीं है जो ये काम कर सके। आयत नंबर 24। ये सुन कि मूसा ने इनके जानवरों को पानी पिला ये सुनकर मूसा ने इनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक साए की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं इसका मुहताज हूँ। कुछ देर न गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्म हया के साथ चलती हुई उनके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को पानी जो पिलाया है इसका अजर आपको दें। मूसा ने जब इसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ ना करो,
اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال تک پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، اس برے آدمی نے کہا کہ آپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن اسے ڈر تھا کہ میری صرف 2 بیٹیاں ہی ہیں، تو اس لیے اس نے نکاح کے لیے کہا تھا کہ آپ کا میں اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر لوں گا، تاکہ اور یہ معاہدہ طے پایا کہ میرے ساتھ 8 سال تک رہو، اور اگر اس سے زیادہ بھی رہو تو تمہاری مرضی ہے، تو انہوں نے یہ معاہدہ قبول کر لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بھی اسی واقعے کو لے کے چل رہے ہیں، اگلے والے رکوع میں بھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، اور یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پہ مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہاں ایک دم جو ہے نا وہ اس والے واقعے کی طرف آ گئے جب یہ فرعون کے دربار میں تھے۔ وہ لاٹھی سانپ کی نہیں، طرح بل کھا ابھی رہی یہ فرعون کے دربار میں نہیں گئے، ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دینے والا ہے، یہ وہی ہے صحرا میں، جب لاٹھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لاٹھی جی نیچے جی جی پھینک۔ سوری۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صفت بخشیں گے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ملاقات اور گفتگو کا حال سورہ طٰہٰ میں بھی آ چکا ہے، اور اس کا بیان جو شخص بھی اس داستان سے مقابلہ کرے جو اس سلسلے میں بائبل کی کتاب میں ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے واپس جانے سے۔ پھر آگے ترجمہ ہے، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکڑوا کر میرے لیے ایک عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔
آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کو کیسا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گی۔ بے ہاں شک رکو بے ختم شک۔ ہو رہا ہے۔ اچھا پیچھے نا یہ رابعہ نے جو رکوع کیا ہے اس میں یہ دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس وقت بالکل بے یار و مددگار تھے، تو پہلے کوئی صدقہ خیرات کریں، جیسے انہوں نے صدقہ کیا ایک طرح سے، یعنی کہ ان لیڈیز کا جو آئی ہوئی تھی ان کی بکریوں کو پانی شانی پلا کے دیا، اور اس کے بعد وہ یہ دعا کرنے بیٹھ گئے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے قبول کی کہ ان کو ملازمت بھی مل گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا، ان کی شادی بھی ہو گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جی سے جب یہ انہوں نے خیر مانگا، رزق کے لیے اور شادی کے لیے بھی یہ ہاں بہترین دعا ہے، وہ سب کچھ مل گیا انہیں جو ان کو ضرورت تھا۔ جو ان کو اس ٹائم چاہیے تھا۔ ہاں جی، گھر بھی، تو اس لیے بیوی یہ بھی۔ دعا سب یاد کر لیں، اور ویسے بھی پڑھا کریں، ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کو کوئی مجبوری ہو تو آپ پڑھیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اس کو ورد بنا لیا کریں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اس کو ورد بنا لیں۔ اور یہ اچھے رشتوں کے لیے بھی ہے۔ ڈاکٹر جی جی فرحت ہاشمی کا میں ایک دفعہ سن رہی تھی تو جی انہوں نے اس کہا میں کہ یہ صدقہ خیرات کریں اور اس دعا کو عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ شروع کروں چلیں بات؟ آگے۔ السلام بسم اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی یہی آیت ہے، 16 نمبر آیت ہے نا؟ آیت کا نمبر آیت نہیں، نمبر میں 24 ہے۔ 24 ہے۔ 24 ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی ہے؟ دعا کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 24 24۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ نہیں؟ نہیں 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 نہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 24۔ 24 اچھا۔ چلے آگے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے۔ یعنی یہاں پر جو پچھلی نسلیں ہیں، جب انبیاء جو ہے سابقین کی تعلیمات سے روگردانی کا برا نتیجہ بھگت چکے تھے، اور ان کا آخری انجام وہ کچھ ہو چکا تھا جو فرعون اور اس کے لشکروں نے دیکھا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تاکہ انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہو۔ اور مغربی گوشے سے مراد جو ہے وہ جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت دیے تھے، اور یہ علاقہ حجاز کے مغربی جانب واقع ہے۔ جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کی، نہ تم شاہدین میں شامل تھے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم نے بہت سی نسلیں اٹھا چکی، یعنی بہت لمبے گیپ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم طور کے دامن میں اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بار بار مخاطب کر کے یہ بات سارا وقت بتا رہے ہیں کہ یعنی بنی اسرائیل کے جب 70 نمائندوں کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا گیا تھا، وہ والا وقت، یا اس وقت یعنی تمہارے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ڈائریکٹ معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان واقعات کو تقریباً 2000 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، لیکن آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ سب تمہاری آنکھوں دیکھا حال ہے۔
اس کی وجہ سے کوئی اور نہیں ہو سکتی، صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی۔ اور اس طرح اگلے اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، پھر 10 سال گزار کر جب وہ وہاں سے واپس گئے، تم اس وقت مدین کی بستیوں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت وہاں وہ کام نہیں کر رہے تھے جو آج مکے کی گلیوں میں کر رہے ہو۔ تو ان واقعات کا ذکر کرنا اس سوا کچھ نہیں کہ تم عینی مشاہد ہو، بلکہ علم بھی تم کو ہماری وحی کے ذریعے حاصل ہوا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کفار تھے یا مشرکین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پرانی باتیں پوچھا کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تاکہ چیک کیا جا سکے کہ یہ کوئی جادوگر یا ان کے پاس کوئی ایسا نالج ہے یا کوئی ایسے سورس ہے جس سے ان کو یہ ساری باتیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ وہ ہر طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر چیک رکھتے تھے کہ بھئی یہ کہاں سے ساری معلومات لاتا ہے، اور بالکل ٹھیک ساری باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ سارا چیزیں جو ہے نا، یہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت تھی کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی بدولت کو مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہو جاتے۔ یعنی یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ سارے کام نہ کرتے تو پھر بھی وہ حجت قائم کر لیتے۔ حجت تو انہوں نے ویسے ہی بہت زیادہ کی ہے، لیکن اگر کوئی ثبوت کے طور پر یہ نبی نہ آتے تو ان کے پاس تو ایک اور ہیلا اور بہانہ بن جاتا کہ بھئی آپ نے تمہاری طرف کچھ بھیجا نہیں، ہم کہاں سے ہدایت دیتے۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں بار بار رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ اس غرض کے لیے ہر وقت ہر جگہ یہ رسول آنا چاہیے۔ یعنی یہ ایک ہی رسول کی تعلیمات اگر اس قوم کے لیے کافی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں دوسرے رسول یا نبی نہیں بھیجے تھے، الا یہ کہ پچھلے پیغام میں سے کسی اضافے کی یا کوئی نئی پیغام دینے کی ضرورت ہو۔ البتہ جب انبیاء کی تعلیمات محو ہو جائیں یا گمراہ ہو جائیں یا غلط سلط ہو کر وسیلہ ہدایت بننے کے قابل نہ رہیں، تب لوگوں کے لیے عذر پیش کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے اور صحیح راہ بتانے کا کوئی انتظام موجود ہی نہیں تھا، پھر ہم کیسے ہم ہدایت پاتے۔ اس عذر کو قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں بھی نبی مبعوث فرماتا ہے تاکہ اس کے بعد جو شخص بھی غلط راہ پر چلے وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہو۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا۔ اب یہاں پھر جو ہے کفار جو ہے وہ اب معجزات مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ لاٹھی والا معجزہ تھا، وہ ہاتھ جو ان کا چمکتا تھا، وہ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یعنی اس وقت بھی انہوں نے ان کو بھی جادوگر قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہ پھر وہی حجت بازی ہے۔ اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور قرآن مجید، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنے خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکو نمبر 9۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ 2 بار اجر دینے کا مطلب ہے یہ پہلے بھی اپنی جو تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن پر بھی ان کا ایمان ہوا، تو ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی،
وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دی، اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یعنی حبشہ سے جو لوگ آ کر یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے یہاں حبشہ سے 20 لوگ آئے تھے، قریب عیسائی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن سن کر آپ ان سے ایمان لائے تو ابو جہل ان کو گالیاں دے کر وہ کر رہا تھا، تو اسی بات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ تو یہ ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو پھر سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ مکے شہر میں کچھ اگتا نہیں، وہاں کی مٹی بھی ایسی نہیں کہ وہاں پہ جو زراعت وغیرہ ہو سکے، لیکن دنیا بھر کے جو پھل پھلا رہی ہیں سب وہاں پر آتے ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب ہے، جو اس کا مطلب ہے جس مال و دولت اور خوشحالی پر اتراتے ہوئے ہو اور جس کے کھو جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود اور دوسری قوموں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باخطر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب ہے۔ پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبہ کیا، اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی کج روی سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 61 ہے۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دی، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال دیکھ کر سوال پوچھا ہے، مطلب یہ کہ اہل ایمان جو کہ وعدہ الہی کے مطابق نعمتیں حاصل کرنے والا ہو، اور دوسرا نافرمان جو کہ عذاب الہی سے دوچار ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اور جس دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں وہ؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کے ساتھ جو دوسرے لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے لوگ، ان کے بارے میں سوال کرے گا کہ جن کو تم دنیا میں میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے، آج وہ سب کہاں ہیں؟ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے، ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ وہ بول رہے ہیں جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو ویسے ہی بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے، یہ جو ہے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے تیرے ساتھ ہمیں شریک ٹھہرایا، ہم تو اب ان سے بیزار ہیں، اور وہ پھر ایسے ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ تو اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکیں گے وہاں پہ۔ نیکسٹ آیت ہے، اس کا ترجمہ، کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ ابھی پچھلی آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ تو اس سے پہلے جیسے توحید کے متعلق سوال تھا، یہ جو دوسرا سوال ہے یہ رسالت کے بارے میں ہے، یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے کہ تیرا پیغمبر کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے، مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے لیکن کافر کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجے گا۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے پاکی، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ یہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں جو گواہ الگ کر لینے والی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہیں ان کو الگ کر لیں گے ان کی امتوں سے، اور پھر امتوں سے بولیں گے کہ جو تم ان کے ساتھ کرتے رہے یا جو بھی تم دنیا میں کرتے رہے اس کے بارے میں دلیلیں پیش کرو، پھر ان کے پاس ان سب چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے، کوئی جواب اور کوئی دلیل انہیں سوجے گی ہی نہیں وہاں پہ۔ اب نیکسٹ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 76 سے، اس میں قارون کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا،
اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ ان آیتوں میں دونوں آیتوں میں 75 اور 75 اور 76 اور 77 میں قارون کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو اس کی قوم نے جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ تکبر کرنے لگا ہے اپنے خزانے کے بلبوتے پہ، تو انہوں نے اس سے کہا کہ جو تجھے خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس میں سے لوگوں پر بھی خرچ کر، لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، اور اپنے خاندان، اپنے جو اخراجات ہیں کھانا پینا لباس وغیرہ اس پہ بھی خرچ کر۔ پھر آگے قارون کا جواب ہے نیکسٹ آیت میں، قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ اس آیت میں جو قارون کہہ رہا ہے، آج کے دور میں اگر ہم لوگ بھی دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز ملی ہے تو وہ شاید ہماری جو کوالٹیز ہیں ان کی بیس پہ ہی ہمیں ملی ہوئی ہے، حالانکہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہے، اگر وہ چاہے تو جس ٹائم وہ چاہے وہ چھین سکتا ہے ہم سے، لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں اور وہ اس تکبر اور غرور میں جو ہے وہ کہیں کھو ہی جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور مطابق سنت عمل کریں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اپنی اس کے اوپر جو اس کو اتنا غرور تھا، وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور لوگ جو کہ اس کو دیکھ کے بہت حسرت کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے کہ کاش یہ سارا کچھ جو اس کے پاس ہے یہ ہمیں بھی مل جاتا، اس ٹائم ان میں سے بھی کوئی اس کے قریب نہیں آیا اور کسی نے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی، اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ بے شک صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میں نے اس کو یہ سنایا تو مجھے کہتا ہے یہ جو اس کے چابیاں اونٹوں پہ ہوتی تھیں اور اتنے لوگ اس کو اٹھاتے تھے، کیا اس وقت ان کے پاس اے ٹی ایم اور کارڈ وغیرہ نہیں تھے؟ اس کے پاس اس وقت اے ٹی ایم ہوتا تو اس کی پاکٹ میں ہوتا، اس کو اتنی چابیوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی سنبھالنے کے لیے۔ بچے کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا گھر مطلب جنت، جو کہ حقیقی فلاح کا مقام ہے۔ جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے مطلب عجز و انکساری اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی فساد کر کے دنیا کی زندگی کا نظام بگاڑتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔
یعنی کہ جو میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے اس قرآن کی علم برداری کا بار تم پر ڈالا ہے، وہ تمہیں برباد کرنے والا نہیں بلکہ تم کو اس مرتبے پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی یہ لوگ آج نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل علم نہیں تھا کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے اور ایک عظیم الشان مشن پر وہ مامور کیے جانے والے ہیں، اسی طرح ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ربط ضبط رکھنے والے لوگ، آپ کے رشتہ دار، ہمسائے یا دوست، ان میں سے کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ بے شک یہاں سورۃ قصص ختم ہو گئی، آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ یہ جو آیت ہے، یہ سورت ہے، اس کی جب آیتوں پہ یا مضامین پہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ مکہ کے آخری دور کی نہیں بلکہ اس دور کے حالات کی نشاندہی کرتی ہے جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا اس پر آفات اور مصائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی بند کر دی جاتی، کسی بااثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کے اپنے خاندان والے اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیتے تھے۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اب اس کا یہ ترجمہ مطلب فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور ہے کہ اللہ یہ معلوم کرے۔ اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ خود ہی معلوم ہے، آزمائش کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت ہی ہوتی ہے، اس کا ظہور نہیں ہوتا، تب تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزما کے مطلب ان کا اندر کا جو دین ہے یا منافقت ہے وہ باہر آئے گی، پھر اسی حساب سے فیصلہ ہوگا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ مطلب ہے کہ کسی مخالف طاقت کے مقابلہ میں کشمکش اور جد و جہد کرنا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اس آیت کے متعلق مسلم، ترمذی اور احمد داؤد کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں حمنہ بنت سفیان کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔
حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تجھے اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شرک کر تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. آمین. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یعنی جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر کفر و معصیت سے باز آنا چاہیے، یہ شخص بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ گیا. ایمان لانے کے بعد کفار کی دھمکیوں اور مار پیٹ اور قید و بند سے جب اسے سابقہ پیش آیا تو اس نے سمجھا کہ اللہ کی وہ دوزخ بھی بس اتنی ہی کچھ ہوگی جسے مرنے کے بعد کفر کی پاداش میں سابقہ پیش آنا ہے. اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عذاب تو بعد میں بھگت لوں گا، یہ عذاب جو اب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے ایمان چھوڑ کر پھر کفر میں چلے جانا چاہیے. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے. ان کا اس کا قول کا یہ مطلب ہے کہ اول تو زندگی، بعد موت اور حشر نشر اور حساب و جزا کی حساباتیں ڈھکوسلا ہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی اور اس میں کوئی باز پرس بھی ہوئی تو ہم ذمہ لے لیتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہم سارا عذاب و ثواب اپنی گردن پر لے لیں گے، اور تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی. اپنا بوجھ کیونکہ وہ خود گمراہ تھے، اور دوسرے بوجھ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ساتھ. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. بے شک بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں پہ عبرت کا نشان بنا دیا. یہ جو جن کو یعنی کشتی میں پناہ دی گئی تھی نا، اللہ کے حکم سے بٹھایا گیا تھا، بس وہی بچے تھے، باقی سب کے سب حضرت نوح کی قوم تباہ برباد ہو گئی تھی، یعنی ان پہ عذاب آ گیا تھا. نیکسٹ آیت ہے، اور ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تمہیں دانائی ہے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جھوٹی باتیں گھڑتے ہو. یہاں جھوٹی باتیں گھڑنے سے میننگ یہ ہے کہ یعنی وہ خود ہی بت بناتے ہیں، پھر خود ہی ان کو مختلف اپنی مرادوں اور ان سے منسوب کر دیتے ہیں، یعنی یہ بت یہ کام کرے گا، وہ بت وہ. تو یہاں پہ ان کو تنبیہ کی آگے تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو ان کے پاس روزی کا اختیار نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. یہاں انہیں اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ عبادت کا حقدار کون ہے اور حاجت روا کون ہے. اس بات کا بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت یا کوئی ان کے پاس طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تم خود بنا کے اور پھر تم ان کو اپنے خدا کا درجہ دے دیتے ہو. تو اصل خدا، اصل عبادت کا حقدار اور حاجت روا اور مشکل کشا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں روزی روٹی دیتا ہے، ہر چیز کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. نیکسٹ آیت ہے، اور اگر تم انکار کرو گے، پہلے امتوں نے بھی انکار کیا، رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پیدائش کی ابتدا کس طرح اس نے کی، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی یہ انسان کی جو پیدائش ہے، پیدائش کے بعد جو موت کا، زندگی کا سارا سفر، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، کہ یہ اگر ہم سوچیں، ہم انسان اپنے اوپر سوچیں تو یہ ایک ناممکن بات ہے، مگر خدا کے نزدیک یہ چیز بہت ہی زیادہ آسان کام ہے کہ اس نے اگر بس ہم اسی پہ غور و فکر کریں تو پھر بھی اس میں ہمیں بہت سی نشانیاں نظر آتی ہے کہ انسان شرک کو چھوڑ کر اس خدا کی وحدانیت پر یقین کر سکتا ہے. نیکسٹ آیت ہے، کہہ دیجئے
زمین پر چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اس نے ابتدائی پیدائش کی پھر ہی کی طرف نہیں، پھر اسی ہی کی دوسری نئی پیدائش کرے گا، یعنی انسانوں کی کس طرح انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کیا پھر ان کو مارے گا پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، سب اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ تم نہ تو زمین میں اس کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، خدا کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار ہے۔ یعنی زمین میں اس کو عاجز کرنے کا مراد یہ ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ تم زمین میں چھپ جاؤ، کسی ایسی جگہ پر بہا کر جاؤ کہ جہاں تم خدا کی گرفت سے بچ سکو، تو چاہے تم زمین کی تہوں میں جاؤ یا آسمان کی اونچائیوں میں پہنچ جاؤ، پھر بھی تمہیں ہر جگہ سے پکڑ کر اس کے اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو اس کا حساب تمہیں آخرکار دینا ہی ہے۔ اس آیت کا یہ میننگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک۔ نادیہ نہیں ہے؟ نادیہ بھابی ہیں بیچ میں؟ مجھے تو لگتا ہے نادیہ تھی۔ ہے نادیہ بھابی، ان کا مائک میوٹ ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ میرے پاس تو سولوا لکھا ہوا تھا، تو یہ آپ نے 14 تک کیا؟ میں تو یہاں سے اس کے میں کر لوں، کر لیتی ہوں، میں پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا یہ رکوع آپ کے پاس نہیں تھا؟ نہیں یہ میرے پاس نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ نہیں نادیہ کے پاس تھی۔ نہیں نادیہ بھابی کے پاس یہ رکوع بھابی 15 یہ کون سا والا 16 یہ 15واں ہے نا؟ نہیں 15واں رکوع ہے۔ والا ہے نا وہ نادیہ کے پاس، یہ 16 میرا خیال ہے رخشندہ نے نہیں لکھا، نہیں اس میں نا 16 بھی رکوع ہے۔ اچھا میں نے 16 نہیں لکھا، میں نے 16 ہی لکھا ہوا ہے، 16 ہی لاسٹ والا میں نے کیا ہے۔ اوکے 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 چلو کرو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں۔ اوکے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہ لوگ نا امید ہیں میری رحمت سے، اور یہ لوگ انہی کے لیے ہے عذاب نہایت دردناک۔ پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ تم اسے قتل کر دو یا تم اسے جلا دو، پھر اللہ نے اس کو نجات دی اس آگ سے۔ بلا شبہ اس نجات میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا بس تم نے تو ٹھہرایا ہے سوائے اللہ کے بتوں کو معبود آپس کی دوستی کی وجہ سے زندگانی دنیا میں، پھر قیامت کے دن کفر انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا، اور لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ چنانچہ ایمان لایا اس پر ابراہیم، لوط، اور اس ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بلا شبہ وہی ہے نہایت غالب خوب حکمت والا۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے اس کو دیا اس کا اجر دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یاد کیجئے لوط کو جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، بلا شبہ تم البتہ ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کا، نہیں کی تم سے پہلے وہ برائی کسی نے بھی جہان والوں میں سے۔ کیا بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، اور تم قطع کرتے ہو راستے، اور تم کرتے ہو اپنی مجلس میں برے کام۔ پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو کہا لوط نے کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو فسادی ہیں۔ اور جب ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے،
اور انہوں نے آپ جناب کو حضرت اسحاق کی اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی، پھر یہ بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اس سے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ یہاں پر دل تنگ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے بہت خوبصورت اور نگہت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے اخلاق سے واقف تھے، اس لیے ان کے آتے ہی وہ پریشان ہو گئے کہ میں اپنے ان مہمانوں کو ٹھہراؤں تو اس بد کردار قوم سے ان کو بچانا مشکل ہے، اور نہ ٹھہراؤں تو یہ بڑی بے مربتی ہے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کھلی نشانی سے مراد یہ بحر مردار ہے جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شہرائے عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ آگے آیت نمبر 36، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسدین بن کر نہ زیادتیاں کرتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے۔ یہاں پر گھر میں پڑے رہ گئے کہ مینس وہ جہاں پہ جس علاقے میں یہ قوم موجود تھی اس کے ہیں۔ اور آخر کار کے امیدوار رہو، اس کے مراد دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آخرت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزا اور سزا پانا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تم آخرت میں انجام بہتر ہونے کی امید کر سکو۔ آگے آیت نمبر 38، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگزر کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے بارے میں ابھی پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظام کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی آج، جن پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک سخت ہوا کا طوفان برپا رہا، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، یہ سمود کی قوم کی طرف اشارہ ہے، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، اور کسی کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور حامان کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہ تمام قصے جو یہاں تک سنائے گئے ہیں ان کا روز سخن دو طرف ہے۔ ایک طرف یہ کہ اہل ایمان کو سنائے گئے ہیں تاکہ وہ دل شکستہ اور مایوس نہ ہو۔ نادیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سربلند کر دے گا۔ دوسری طرف یہ ان ظالموں کو بھی سنائے گئے ہیں تاکہ ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم خدا اور اس کی بردباری کا غلط مطلب لے رہے ہو۔ آگے آیت نمبر 41، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔
یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہاں پر متوجہ کر رہا ہے کہ کائنات کے حقیقی مالک و فرمانبردار کو اختیار بندوں اور سراسر خیالی معبودوں کے اعتماد جو توقعات کا گھروندا تم نے بنا رکھا ہے، اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہاری توقعات کا یہ گھروندا بھی خدا کی تدبیر سے پہلا تصادم ہوتے ہی پاش پاش ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ علیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے اور ہمیں اس کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عطا کر۔ اللہم ارحمنی آمین۔ بالقرآن وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ آمین۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ آمین۔ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین۔ یا رب العالمین۔